السلام علیکم دوستو، آئے سنتے ہیں ایک سبق آموز قصہ۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کو بلا دیا اور سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سامری کے فریب نے انہیں گمراہ کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر انہیں حق کی راہ دکھائی۔ یہ کہانی ہمیں شرک سے بچنے اور اللہ پر کامل ایمان رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ کیا آپ اس کہانی کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور اللہ کی توفیق سے انہیں بحر قزم یعنی سمندر پار کروایا۔ جب فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہوا تو بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، لیکن اس آزادی کے بعد ان کے دلوں میں غلامی کی عادتیں باقی تھی اور وہ بار بار ایمان کی راہ سے بھٹک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا اور 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ بنی اسرائیل نے اسی دوران وعدہ کیا کہ وہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے ایک شخص سامری نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ سامری ایک چالاک اور مکار شخص تھا جو جادوگری میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو قائل کیا کہ وہ اپنا سونا اور زیور اکٹھا کریں۔ اس نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل میں ڈال لیا۔ سامری نے اس بچڑے کو ایسا بنایا کہ جب ہوا اس کے اندر گزرتی تو وہ گائے کی آواز نکالتا تھا۔ بنی اسرائیل کا گمراہ ہونا۔ سامری نے لوگوں سے کہا، یہ تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بھول گئے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ایمان کی کمزوری کا شکار تھے، اس دھوکے میں آ گئے اور سونے کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا اور سمجھایا کہ یہ ان کا خدا نہیں بلکہ ایک دھوکہ ہے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ سامری کے مکر و فریب کے باعث وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا، تم نے انہیں شرک سے کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ بغاوت پر اتر آئیں گے اور قوم میں مزید فساد پھیل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اسے پوچھا، یہ کیا تم نے کیا؟ سامری نے جواب دیا، میں نے لوگوں کی خواہشات کا فائدہ اٹھایا اور انہیں گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سونے کے بچڑے کو پگھلا کر سمندر میں پھینک دیا اور سامری کو سخت سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس گناہ پر معاف کرنے کے لیے توبہ کرنے کا حکم دیا اور وہ اپنے گناہ پر نادم ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سی اہم تعلیمات دیتا ہے۔ نمبر 1، شرک سے بچنا۔ اللہ کی ذات یکتا ہے
اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایمان کی پختگی اللہ کی آزمائشوں کے وقت ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قیادت کی اہمیت: ایک اچھے رہنما کو لوگوں کی گمراہی سے بچانے کے لیے صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے نے بنی اسرائیل کو شرک کے انجام سے آگاہ کیا اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور کسی بھی قسم کے فتنے و فساد سے بچنا چاہیے۔